إنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به، فأتيته بالكساء اليماني فقديته، فبصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في الليلة التمامه والكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا غرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلوا وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا غرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجرى ولا فلكا يسرى إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يغرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسرى إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل
آله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أحسن تعبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. There are only two types in the whole world. One is the Khaliq, the other one is the Makhluk. There is no third. Khaliq and Makhluk. Allah is the Khaliq, Allah is the creator. Allah is the absolute, perfect in all sense, and other than Him, everything is a creation. Everything. Whether it be the prophets, or whether it be the Imams, or whether it be the Quran. Imam Ali Naqi alayhi salatu wassalam, our 10th Imam, and also his father, Imam Muhammad Taqi alayhi salam, and also the grandson are the Imams of our time at a very young age. Imam Muhammad Taqi alayhi salam was 8 years, and Imam Ali Naqi alayhi salam is 6 years and 7 months. So many a times the other Muslims, they say, look at this Shia, that they follow a small child. There was a great orator in India. He recently expired. His name was Mirza Muhammad Athar. And he gave an example, so I'm just mentioning his name as tabarruk for him. He said that there are many people who are 80 years old and 70 years old, and there are children who are 7 and 6 and 8 years old. And I am sitting here and reciting majalis from 30 years. And if there was a controversy in one of my speeches, then I would not ask those people who are old, because their memory is departing from them. So I would ask any person who would remember. But as you know that when you leave a masjid or your majlis, from the 1 hour speech, you can remember only at the most 15 minutes, 10 minutes, at the most you can remember. Otherwise you will not remember. But this video, it is grasping each and every single word from me. This video. Now it happens so that this video, for example, is owned by a child who is just 6 years old. And the others do not have that video. To take care of the controversy, I'm going to go behind the 6-year-old. Now if the old people say, what has happened to Maulana? He's running behind a 6-year-old. I would tell them that I'm running behind him because he has the perfect speech of mine. The others do not have it.
So that's what happened with the Shia. None of the others who were with the Prophet or who are the children of the Ashab and companions of the Prophet had that memory except for, and had that knowledge except for Imam Ali Naqi alayhi salatu wassalam. So you cannot say that, oh, why the Shias are going behind a child of 6.5 years. That's what happened. Because there were munafiqeen, even the governor of Medina, Abdullah ibn Rajhi, was a munafiq and he was an enemy of the Ahlul Bayt alayhi salam. When they saw that the huge crowd and huge audience going to listen to Imam Ali Naqi alayhi salatu wasalam, because of the hasad and the envy, they started to write letters to Mu'tasim Abbasi, the Khalifa. The Khalifa said, what is going to happen if people are going there? God, they are going to get deviated from the right path because the child doesn't know anything. So he told Abdullah ibn Rajhi to take care of the education of Imam Ali Naqi alayhi salam. So from all the ulama at that time, one of the enemies of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam was selected by the name of Ubaidullah Junaidi. Ubaidullah Junaidi was a scholar and he was called by the governor of Medina and he was given the task of educating Imam Ali Naqi alayhi salam. And he had to take Imam to his house. Because during that period, the governor did not want any Shia to meet the Imam. So it was only the Imam and Junaid. He kept Imam with himself for 1 year. And after that, he came back into Medina. And the people started to ask him, how is your student doing? He said, do not call him a student. Wallah, ana ata'allam minhu. By God, I learn from him. Whenever I start the tafsir of any ayah of the Quran, he gives me the tafsir and exegesis which I have never thought of, nor I have learnt of. Whenever I educate him of an adab or akhlaq, he gives me the knowledge of the akhlaq and the adab from the mursaleen and from the... This itself is authentic in writing. But for us Shia, an imam is born an imam. He is declared his imamat after the preceding imam. But he is imam. He has the full capability of imamat, so full potential of imam. And this ilm and knowledge which has been granted to the A'imma alayhimus salatu wassalam is known as ilm ladunni or ilm wahbi, the gifted knowledge, the divine knowledge. Alhamdulillah, here also in the United States, you have classes for gifted students, right? How many of you are in the gifted students list? MashaAllah. You have to pray to Allah to make you and give you something from Himself. Allah has given something to everyone. It is only that we do not recognize what we have been got. Everyone has got something special in him. And he has to just open that particular door to become successful. So gift is from Allah, intelligence is from Allah, memory is from Allah. But according to Imam alayhi salatu wassalam, you can increase your memory by how? How can you increase your memory? By reciting the Quran. Again, how can you increase your memory? By fasting. How can you increase your memory? By praying namaz. By not watching the TV
and the games too much. Got it? Now say Salawat. Some people have photographic memory. Photographic memory means that, for example, you are reciting a book and you see the page number and the page. The memory takes a picture of it, and when you want to remember it, the whole page comes in front of you. Does it happen with you all? No, it doesn't happen. Why? Because if there are only 5 or 6 oranges in a basket, and I tell you to bring an orange, what are you going to do? Just go, get it, and bring it to you. Right? And if in that basket there are 5 oranges and 6 plantains and 7 apples and some stones and this and that, and I tell you to now go and bring that apple or orange, how long will it take? You have to separate. You have to find that orange and then you have to bring it. It takes time. So that's what is happening with our kids nowadays. So many pictures from the TV and so many pictures from the iPhone that the real memory goes back, and when they are asked for something, their brain starts to search, and it takes time. Got it? So what you should do? You should watch less TV. watch less TV. May Allah bless you. Say As-Salawat, please. I'm saying this from a long time, and I've told you before in the madrasa too, and I myself have this, that when I some days watch TV and I try to remember, I don't remember immediately. So here, Imam alayhi salatu wasalam is away from the whole world. He's not interested in this world. What he is interested in the Akhirat. What he is interested in is the Quran. How can he recite the Quran? According to Imam Ali alayhi salatu wasalam, when he used to sit on the horse and place one of his legs on one saddle, one footstep, and then reach the other part of the saddle, Imam used to finish the Quran. Why? Because the whole Quran was in his memory and in front of him. It was easy for him to do that. He was not interested in any other thing. Ubaidullah Junaidi after that became a Shia and a muhib of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. In his when he was young, Imam alayhi salatu wassalam was told by his companions that the Turkish army is marching through Medina. Imam alayhi salam came out of his house and he started to speak with one of the young Turkish soldiers in his Turkish language. And after Imam had spoken to him, the soldier kissed the foot of Imam alayhi salatu wasalam. So one of the companions came forward and said, "Why are you kissing his feet?" Because he first of all addressed me with the name which my mother had kept for me and no one else knew about it. The second thing is, his Turkish language was more eloquent than mine own. And the third thing is, he gave me a dua. Say As-Salawat. Now this is for you youngsters. You want to learn a new language. Do you want to learn a new language? You know Urdu? Urdu is your mother tongue. The second language you have is, mashallah, you have English. The third language which is important for you all here in Florida is
Spanish. You should also know Spanish. How many languages can a person learn? A person can speak in 100 languages. He has that potential in him. But doing it immediately is not possible. So Abu Hashim Jafari is the great grandson of Jafar Tayyar. He was the companion of Imam Ali Naqi alayhi salam. He said, Yabna Rasulullah, you're talking to this Indian guy in Hindi, in his language. Said, yes. Do you want to speak? He said, yes. Imam took a gravel and he just placed it in his mouth and gave it to Abu Hashim Jafari to place it in his mouth. And Abu Hashim Jafari says that I started to speak in 73 languages. So one of the people came to Imam alayhi salatu wasalam and he said, Yabna Rasulullah, how do you know this language? I will not be an imam on anyone whose language I do not know. So it is not necessary that you have to speak Arabic to ask a hajat from the imam. You can speak your own language. You can say, please God, give me this. Please Imam, help me with this. And inshallah, Allah is going to help you out. Other time was, see, the whole world is matter, right? One matter changes into another matter. It takes time. The wood which falls down on the earth becomes charcoal. But it takes time, some million years to become that. Or some stones, they change into gold. It takes time. Due to the pressure and due to the heat and due to different circumstances, that changes into gold. But when it comes to Imam, he can make the procedure faster. So Abu Hashim Jafari said, Yabna Rasulullah, I'm in need of money and I don't have any. Please help me. Imam just took a handful of sand and gave it to Abu Hashim Jafari. Abu Hashim Jafari says that the sand immediately turned into pure gold. You may just be thinking that, how can it be possible? It is the Imam, the Ulil Amr, the one who has the Amr of Allah in his hand, can speed up the procedure for anything which has been presented by him. One of the people came and asked Imam alayhi salatu wasalam about the Ism Azam. Imam said that Ism Azam, there are the greatest names of Allah are 73. And from this greatest name, for the children, which ayah of the Quran has Ism Azam? Very close to Ism Azam. You know what is the meaning of Ism Azam? The meaning of Ism Azam is that if you take that name, Allah will immediately fulfill the hajat you have. For example, if I say, oh Allah, after reciting the name, if I say, oh Allah, change this microphone into gold, immediately it will be turned to gold. The other example is the deputy of Sulaiman, King Sulaiman, or King Solomon, our prophet, Sulaiman alayhi salam. His deputy was Asif ibn Barkhiyah. He had just one Ism Azam. One Ism Azam. And with the help of that one Ism Azam, he brought the throne of the Queen of Sheba from Yemen to Jordan in a wink of the eye. So it was brought. This is the power of Ism Azam. How did it happen? It flew in the air, or it changed into the matter changed into wind. I do not know. But there it was in front of Sulaiman, and he said, Haza min fadli
Rabbi. Now Imam alayhi salam says, Asif ibn Barqiyah had one Ism Azam, and we Ahlul Bayt alayhi salam have 72 Ism Azam. So you can just imagine that a person who has one Ism Azam can bring the throne of Bilqis from Yemen to Jordan. What about the one who has 72 Ism Azam? He can travel from the earth to the heavens and return back in the wink of the eye. Excellent. The real controversy during the time of Imam Ali Naqi alayhi salatu wasalam was the controversy of the khalq of Quran. Whether the Quran is makhluk, creation, or it is a creator, part of the creator. It is the words of Allah, right? Taking the words of Allah, they made the Quran itself a part of Allah. So that's why Imam alayhi salatu wasalam had said that anything other than Allah is a creation. Whether it be the Quran or whether it be the other makhluqat, other creation. Imam Ali Naqi alayhi salatu wasalam was born in 214 Hijri, and he lived for his imamat, which is approximately 41 years, and then he was given poison by the Khalifa Abbasi. The Khulafa who were during the time of Imam Ali Naqi alayhi salam. The first one was Mamun. The second one was Mu'tasim. The third one was the son of Mu'tasim, Wasiq. And the fourth Khalifa was the son of Mu'tasim, Mutawakkil. And after Mutawakkil, Lanatullah alayhim, we have the son of Mutawakkil, Muntasir. And the other son of Mutawakkil was Musta'in. And then we have Mu'taz. During the time of the Khalifa Mu'taz, a lady came to to the Khalifa, and she said that I am Zainab bint Ali. I am the daughter of Ali ibn Abi Talib, and I am Zainab. So the people were confused, and they in the end called Imam Ali Naqi alayhi salam and said, this lady this lady is telling that she is your aunt, great aunt. Imam looked at her and said, you are not saying the truth, you're lying. Said, why? Because Zainab bint Ali had expired on such and such a date, and she is buried in such and such a place. She said, no, I am Zainab bint Ali. So Imam said, if you are the daughter of Ali ibn Abi Talib, and the daughter of Fatima Zahra, salamullahi alayha, Allah has promised that the wild animals are not going to hurt you or eat you. So immediately Mu'taz took her to the place where the lions were. And he said, Zainab, if you are really Zainab bint Ali, then go into the cage of the lions. She said, no, first let me tell you that he also says that he is the great grandson of Ali and Fatima. So let him first go into the cage, and then I will go. Imam Ali Naqi alayhi salam, when he went into the cage, the lions, which were hungry for 3 days, surrounded the Imam, and they started to lick his feet and push themselves against the legs of the Imam, showing to us the human beings that we as animals recognize the Imam, and you as human beings are against the Imam of your time.
Mu'taz gave Imam the poison, and he is buried in Samara, where Imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam took care of his burial and funeral and buried him in Samara, and just next to his own father, Imam Hassan Askari alayhi salam, is buried, and also next to them is buried Hakima Khatun and Narjis Khatun. These are the four people who are buried in one shrine, and that is why the dome of Samara is the biggest dome of all the shrines of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. May Allah give us the opportunity to do the ziyarat of all our Aimma alayhi salam, and may Allah give success to our young children and my beloved young small kids. May Allah give them success in this life, in their exams, and also in their deen and in their akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hassan, Shaykhna, thank you. پر محمد وآل محمد صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. اللهم صل على محمد وآل محمد. غم نہ دینا کوئی عرب ہمیں سرور کے سوا، غم نہ دینا کوئی عرب ہمیں سرور کے سوا، دل میں کوئی نہ رہے آل پیغمبر کے سوا، غم نہ دینا کوئی عرب ہمیں سرور کے سوا، تیرے دربار میں آؤں تو حسینی بن کر، تیرے دربار میں آؤں تو حسینی بن کر، راہبر کوئی نہ ہو صفت پیغمبر کے سوا، غم نہ دینا کوئی عرب ہمیں سرور کے سوا، ہم جیے دیر میں زہرا کی تمنا بن کر، ہم جیے خیر میں زہرا کی تمنا بن کر، مشغلہ کوئی نہ ہو ماتم سرور کے سوا، غم نہ دینا کوئی عرب ہمیں سرور کے سوا، لڑنے پاتے کہیں عباس تو پھر تیرے جری، لڑنے پاتے کہیں عباس تو پھر تیرے جری، روک سکتا کوئی جبریل کے
سوا غم نہ دینا کوئی یا رب ہمیں سرور کے سوا، یا خدا حشر میں سر پر کوئی سایہ نہ رہے، یا خدا حشر میں سر پر کوئی سایہ نہ رہے، سایہ پرچم عباس دلاور کے سوا غم نہ دینا کوئی یا رب ہمیں سرور کے سوا۔ صلوات سورہ فاتحہ۔ بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب یاوروں سے دل برے زہرا بچھڑ گیا، جب یاوروں سے دل برے زہرا بچھڑ گیا، غربت میں کارخانہ شاہی بگڑ گیا، پردیس میں حسین پہ ایک وقت پڑ گیا، اصغر تلک بھی تیرے ستم کھا کے مر گیا، یاور رہا نہ کوئی شہ مشرقین کا، دشمن زمانہ ہو گیا، بے کس حسین کا، دشمن زمانہ ہو گیا، بے کس حسین کا، میدان میں طبل جنگ بجاتے تھے اہل شام، رانڈوں کو دے رہے تھے تسلی یہاں امام، غش میں پڑے تھے حضرت سجاد تشنکاں، دکھیا بہن حسین کی کرتی تھی یہ کلام، فریاد ہے خدا کی دعائی رسول کی، غربت میں کہتی لٹتی ہے اماں بطول کی، غربت میں کہتی لٹتی ہے اماں بطول کی، پھر بولے ساتھ کس کا رہا ہے صدا بہن، پامال لاکھوں ہو گئے اس دہر میں چمن، ماتم کہیں بپا ہے کہیں کوئی خندہ سر، شادی کہیں پہ ہوتی ہے بیوہ کوئی دلہن، کوئی پسر کو دیکھ کے دل شاد ہوتا ہے، غربت میں کوئی بیٹے کی میت پہ روتا ہے، غربت میں کوئی بیٹے کی میت پہ روتا ہے، جب یاوروں سے دل برے زہرا بچھڑ گیا۔ صلوات
وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک سلوات بھیج دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ یہ دوسری آیت ہے جس میں خداوند عالم ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کو حفاظت سے رکھنے والے ہیں. تو اس آیت کے ضمن میں اگر اس کو دیکھا جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سوال ہمیں کرنا ہے اہل ذکر سے کرنا ہے، کسی اور سے نہیں، چاہے وہ رسول اللہ کا کتنا ہی نزدیکی صحابی ہو، اس سے بھی سوال ہمیں نہیں کرنا ہے. سوال اسی سے کرنا ہے جو اہل ذکر ہے. اب یہ جب خداوند عالم نے حکم دیا ہے تو برجستہ ہمارے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوگا کہ بھائی ہمارے کون ہے، کون اہل ذکر ہے. نشاندہی کرنا پڑے گی نا. اگر نشاندہی نہیں کی تو روز محشر تو ہم کہہ دیں گے کہ تو نے بتایا نہیں تھا کون اہل ذکر ہے. تو ہم نے سمجھا کہ یہ صاحب جو ہے یہی تھے، یا یہ صاحب تھے، یا یہ صاحب تھے، تو تو نے نام ہی نہیں بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ذکر وہ ہیں جن کے اوپر قرآن مجید، جن کے گھر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی ان کے پاس پورا علم قرآن ہے. اور قرآن مجید میں کتنا علم ہے، صرف یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے. قرآن مجید کے 70 ظاہر ہیں، 70 معنی ایسے ہیں جو ظاہر میں لیے جا سکتے ہیں، اور 70 معنی پوشیدہ ہیں. تو ٹوٹل ملائیں تو 140 معنی ہیں ایک ایک لفظ کے قرآن مجید کے. اب اتنا علم اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ یہی جملہ آپ کہیں گے کہ اس کے پاس علم غیب ہے. تو امام سے جب کہا گیا کہ مولا آپ کے پاس علم غیب، کہا کہ علم قرآن ہے. جب ہمارے پاس علم قرآن نہیں ہے، علم ذکر نہیں ہے، تو ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ کی جگہ پر ہیں. رسول اللہ کی جگہ پر وہی آ سکتا ہے جو رسول اللہ کی طرح وہ علم رکھتا ہو، جو قرآن مجید کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے. اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ مبین للحرام للحلال والحرام. جیسے کہ ان کے دادا جو ہے رسول اللہ بیان کرتے تھے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ویسے ہی امام علی نقی علیہ السلام بیان کرتے تھے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. تو اہل ذکر سے مراد ائمہ علیہ السلام ہیں جن کے نام رسول اللہ نے ایک کے بعد ایک ہمیں گنا دیے ہیں اور بتا دیے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر امام نے، رسول اللہ نے 12 اماموں کے نام بیان کیے ہیں. وہ حدیث لوح وہ حدیث ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر نازل ہوئی تھی. اور یہ حدیث لوح جو ہے یہ زمرد کی ہے اور نورانی حروف میں اس پر لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہ امام ہوں گے.
اور ہر امام کی خصوصیت لکھی ہوئی ہے یہاں تک کہ آخری امام تک۔ ایک تو یہ حدیث لا ہے، دوسری حدیث جو ہے وہ خود رسول اللہ نے بیان کی ہے اور سنیوں نے بھی لکھی ہے، شیعوں نے بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ نے ایک کتاب دی جس میں 12 سیل تھیں، 12 مہریں لگی ہوئی تھیں، اور ہر ایک امام کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنی نام کی مہر توڑیں اور توڑنے کے بعد یہ دیکھیں کہ انہیں اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا ہے۔ اور تیسری دلیل جو ہے وہ صحیفہ فاطمہ، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے جب زید گئے تھے جہاد کے لیے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے مصحف، اس میں لکھا نہیں ہے کہ ہماری حکومت ہوگی، مگر زید جو ہے وہ پھر بھی گئے، جہاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زید پیدا ہوئے تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کے نام کے لیے استخارہ کیا تھا تو اس آیت میں یہ آیا تھا کہ یہ جہاد کریں گے۔ جہاد کس کے لیے کیا تھا؟ جہاد خود امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کیا تھا، جہاد خود اہل بیت علیہ السلام کی عزت اور وقار کے لیے کیا تھا۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا مگر جناب زید نے جہاد کیا، مگر دعوی امامت کبھی نہیں کیا۔ 2 صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، ایک امام محمد باقر علیہ السلام سے اور ایک حضرت زید سے، دونوں کے پاس ہے۔ اب ایک فرقہ ہے جو بن گیا، ایسے تو بہت سے فرقے بن گئے، ایک فرقہ وہ بھی بن گیا جو آج کل ہدم مچائے ہوئے اور پورا راستہ بند کیے ہوئے، تو وہ زیدی ہوتی کہہ لیں یا زیدی کہہ لیں، یہ حضرت زید کے امامت کے ماننے والے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ بدل رہے ہیں، مگر ان کے وہاں یہ ہے کہ ہم جو ہے بزدل نہیں ہیں، جیسے کہ جناب زید نے یہ کہا کہ ہم بزدل نہیں ہیں، چاہے بڑی سے بڑی حکومت ہمارے سامنے آ جائے، ہم اللہ سے نہیں لڑیں گے، اللہ کے علاوہ سب سے لڑیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو اہل ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعد میں علم حاصل کرے، نہیں، وہ پیدا ہی ہوگا علم ذکر لے کر۔ امام علی نقی علیہ السلام 6.5 سال 7 مہینے کی عمر ہوتی کیا ہے یہاں تو، لیکن اسی عمر میں آپ نے ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے جو مارکت العارا ہے، میں نے بچوں کو سنا ہے، ہم تو نام بھی یاد نہیں رکھ سکتے نمبروں کے، اور وہ اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے نمبروں کے نام یاد رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر یاد ہے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو۔ تو آج کے دور میں جب چھوٹے بچے یہ علم رکھتے ہیں اور ان کے وہاں یہ ذہن ہے، تو اس زمانے میں جو رسول اللہ کی نسل طاہر سے آیا ہو، جو فاطمہ کی مطہر نسل سے آیا ہو، جو خون علی ابن ابی طالب رکھتا ہو، وہ جو خود علی جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہو، تو ان کے پوتے میں علم کیوں نہیں نظر آئے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ لیکن دشمنوں کی کوئی کمی نہیں، آپ بھی اپنے اندر جو ہے وہ کچھ خوبی پیدا کر لیں، دیکھیں کتنے دشمن ہوتے ہیں۔ جہاں پر بھی کمال نظر آئے گا تو جو ناقص افراد ہیں وہ اس سے حسد استعمال رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے چونکہ کمال ہے اہل بیت کے وہاں، تو دشمن بہت ہے۔ اسی لیے مولا علی سے رسول اللہ نے کہا، یا علی اللہ کا شکر ادا کرو، تم محسود ہو، حاسد نہیں ہو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا لوگ اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں حسد رکھتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے، بہت بڑا ملک عطا کیا ہے، اور ابراہیم کی آل کو خداوند عالم نے کتاب اور حکمت عطا کی ہے۔ امام کی زندگی کے کچھ جو شروع کے زمانہ ہے اس میں تو خلفاء خاموش رہے، اس میں سے معتصم مر گیا،
مگر اس نے کچھ چھیڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جنگیں چل رہی تھی روم سے, تو وہ اس طرح متوجہ نہیں تھا. پھر اس کا بیٹا واسق آیا. واسق کو کھانے پینے سے فرصت نہیں تھی, اتنا کھاتا تھا کہ کھاتا ہی رہتا تھا بس وہ, اور اس کا جسم بڑھ گیا تھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. تو لوگوں نے اس کا علاج بتایا کہ اس کو تندور میں رکھو اور گرمی دو, تو وہ پھول جاتا تھا. تو پھر بھی اس نے 6 سال حکومت کر لی واسق نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آیا ہے یہ اس کا بھائی متوکل. متوکل جو ہے اس نے 15 سال سے زیادہ حکومت کی ہے اور سب سے ظالم ترین ہے پورے عباسی خلفاء میں. اس نے 17 مرتبہ امام حسین کے روزے کو مسمار کرنا چاہا ہے, 17 مرتبہ. اور مسلمانوں کے ذریعے نہیں, یہودیوں کو بلاتا تھا اور یہودیوں کے ذریعے سے کرواتا, اس لیے کہ ان یہودیوں کے دل میں تو محبت نہیں ہوتی. تو کبھی جوتنے کی کوشش کی ہے, کبھی جو ہے اس پر گھوڑے چڑھائے. یعنی یہ چاروں طرف جو زمین ہے امام حسین علیہ السلام کی, وہاں پر شیعہ اس لیے آباد ہوئے تاکہ اگر امام حسین علیہ السلام کے روزے پر کوئی حملہ کرے تو پہلے ان کے گھروں پر حملہ کرے. وہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کو ہٹایا جا رہا ہے, تو وہ اس لیے کہ یہ لوگ پہلے سے آباد ہیں, مگر زمین امام حسین علیہ السلام نے خریدی تھی, یہ وہ زمین ہے. 17 مرتبہ اس نے کوشش کی مگر امام کے روزے کو مسمار نہیں کر سکا. ہاں, اس کے بعد دادا نے ہارون نے بیری کا درخت جو تھا امام کے سرانے, اس کو اکھاڑا تھا, اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا. وہ نشانی کے طور پر لگا ہوا تھا بیری کا درخت. تو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ بیری کے درخت اکھاڑنے والے پر لعنت. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رسول, اب لوگ پریشان کہ یا رسول اللہ بیری کا درخت, وہ کہاں ہے بیری کا درخت, وہ کون اکھاڑ رہا ہے. اتنے زمانے کے بعد جب ہارون نے اکھاڑا تو ہمارے سمجھ میں آیا کہ اس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی. تو لعنت ہارون کے اوپر, اس کے بعد مامون کے اوپر, اس کے بعد پھر معتصم کے اوپر, اور پھر یہ متوکل. متوکل نے 232 ہجری میں حکومت سنبھالی اور پھر اس نے گورنر جو حاکم تھا مدینے کا, اس کو یہ کہا کہ تم جتنی اذیت دے سکو امام کو اذیت دو. تو اس نے ہر طرح سے امام علی نقی علیہ السلام کو اذیت دینا شروع کی اور امام کی شکایتیں بھی لکھ کر بھیجتا تھا وہاں پر متوکل کے پاس. امام کو جب پتہ چلا تو امام نے اس کے کرتوت ایک خط میں لکھے اور یہ کہا کہ یہ اس طرح سے مجھے اور میرے اہل بیت کو پریشان کر رہے ہیں. متوکل کو موقع نہیں ہے. متوکل تو یہی چاہ رہا تھا کہ امام خط لکھیں. تو 243 میں اس نے امام کو خط لکھا کہ آپ مدینے میں نہیں رہیں, وہاں بہت دشمن ہیں, آپ میرے پاس آ جائیں. اور امام کو لینے کے لیے اس نے 300 کا لشکر بھیجا یحییٰ ابن حرثمہ کے ماتحتی میں. بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اگر کسی کو عزت سے بلایا جا رہا ہے تو 300 کے لشکر کی ضرورت کیا ہے, مدینے سے بلا رہے. اور یحییٰ ابن حرثمہ جو ہے وہاں ان کا لیڈر ہے. جب یہ لشکر وہاں سے چلا بغداد سے مدینے کی طرف, تو راستے میں جو ہے صحرا ہے بہت بڑا, سعودی عرب کا صحرا ہے, پھر وہ عراق کا صحرا ہے. تو یہ صحرا سے جب گزرنے لگے تو ایک ویلی میں سے جب گزرے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک شیعہ بھی تھا, شیعہ کاتب یعنی کلرک تھا ایک شیعہ. شیعہ کبھی چھپتا نہیں ہے, آپ چھپانے کی بھی کوشش کریں تو چھپیں گے نہیں, ہے نا. چھپ جاتے ہیں آپ لوگ, نہیں چھپیں, کبھی نہیں چھپ سکتے, اور کبھی کوشش بھی نہیں کریں کہ ہم چھپ جائیں گے. ہم جو ہے وہ داڑھی مونڈ کے جو ہے وہ گوروں کے ساتھ کھڑے, کچھ نہیں. آپ سنیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, گوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کالوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, الگ ہی نظر آئیں گے.
کالے بھی ماریں گے، گورے بھی ماریں گے اور سب ماریں گے۔ مولا علی نے یہ کہا کہ اگر پرندوں کو پتہ چل جائے کہ شہد کی مکھی کے اندر کیا ہے تو کوئی اس کو جینے نہیں دے گا۔ تو ہم شیعہ جو ہے وہ شہد کی مکھی ہیں، اور ہمارے یعصوب امیر المومنین علیہ السلام۔ تو شیعہ کبھی چھپتے نہیں ہیں، تو یہ بھی چھپا نہیں ہے کلرک جو تھا، اور تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا، اکیلا مل گیا نا، تو اس کو گھیر لیا، مذاق اڑانا شروع۔ ان کے دیکھو، ان کے امام جو ہے علی علیہ السلام، میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، وہ تو نہیں کہہ رہا، علی علیہ السلام جو ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر قبر نہ ہو، اور ہر قبر سے 70 مردے قیامت میں اٹھیں گے۔ یہ آپ نے سنی ہوگی، روایت بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ تو وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ اس سے پوچھو کہ یہ صحرا میں کون مرا ہے، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے اس کا وہاں پہنچ گئے مدینے، اور وہ کاتب جو ہے وہ امام سے ملنے گیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کہا مولا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے وہ کہہ رہے تھے کچھ بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے مولا کے لیے کہا ہے۔ تو ہم بھی جب غصہ کرتے ہیں اپنے لیے غصہ نہیں کرتے ہیں، جب اہل بیت کی بات آ جائے تو پھر جان دینے کے لیے تیار۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا اس وجہ سے میں غمزدہ ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اس نے یحییٰ ابن حرثمہ نے امام کو کچھ دنوں کی مہلت دی کہ آپ تیاری کریں چلنے کی، اور امام نے گرم کپڑے سلوانا شروع کیے گرمی کے موسم میں، اور سب سے جو ہے وہ چھاتا اور بارش کا لباس بھی رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ تو چھاتا، بارش کا لباس، گرم گرم کپڑے اور ٹوپیاں جب اس نے دیکھا، اس کی فوج نے، تو وہ اور مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ ان کے امام ہے کہ گرمی کے موسم میں وہ سردیوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے سب انتظام کیا، اور یحییٰ ابن حرثمہ سے بھی کہا کہ بھائی تم بھی انتظام کر لو اپنا۔ اس نے مذاق سمجھا اور انتظام تو نہیں کیا۔ جب واپسی میں یہ پورا قافلہ اسی ویلی میں پہنچا، اسی وادی میں پہنچا جہاں پر انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا شیعہ کا، تو شدید بارش شروع ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد بہت سرد ہوا چلنے لگی کہ اس کے سولجرز کے پاس اور لشکر کے پاس کچھ تھا نہیں بچنے کے لیے۔ امام نے اپنے لباس میں، گرم لباس میں سے شیعہ کاتب کو بھی دیا، اور یحییٰ ابن حرثمہ کو بھی دیا، اور جتنا دے سکے امام سب کو دیا۔ جب یہ پورا ختم ہو گیا، بارش اور سردی سب کچھ، تو پتہ چلا کہ 80 آدمی مر گئے۔ ان 80 آدمیوں کو اس جگہ پر دفن کیا گیا۔ تو امام نے کاتب کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ ان سے کہہ دو اس طرح سے ہر زمین پر قبر بنے گی، اور ہر قبر سے 70 مردے نکلیں۔ صلوات بھیجو تو امام علیہ السلام کو بغداد بلایا گیا، مگر بغداد سے امام کو خانہ سعالیق میں رکھا۔ خانہ سعالیق اس جگہ کو کہتے ہیں جیسے لبرٹی سٹی، جہاں پہ چور رہتے ہیں، جہاں پر بدماش رہتے ہیں، ایسی جگہ پر امام کو رکھا، اور یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو ان کی ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کے اوپر یہ ایک ظلم کہ کسی صحابی نے امام سے کہا مولا مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس جگہ پر رکھا ہے، تو امام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو اس نے دیکھا کہ جیسے جنت ہے، جنت میں امام رہ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ لوگوں کو جب دیکھنے کے لیے خانہ سعالیق ہے، اور جب ہماری نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ جنت ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جب متوکل کا زمانہ آیا ہے تو ایک مرتبہ متوکل نے امام سے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ سامرہ چلیں۔ امام کو سامرہ لے کر گئے۔ سامرہ کے معنی ہے سر من رعا،
سرہ من رعا کے معنی ہے جو اس کو دیکھے وہ خوش ہو جائے گا. سامرا کر دیا اس کو. یہ خاص طور سے ڈیفنس سٹی بنائی گئی تھی, کنٹونمنٹ علاقہ بنایا گیا تھا جہاں ٹرکش کی فوج رہتی تھی. 90,000 کا لشکر تھا. وہیں پر امام کو لے کر گیا متوکل اور اپنے لشکر سے یہ کہا کہ تم تیار رہنا. تو امام کو ایک بلندی پر لے جا کر اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ میرا لشکر ہے. گھوڑے اور اونٹ اور ہتھیار یہ سب کچھ دکھایا. تو امام نے یہ کہا کہ تم میرے لشکر کو دیکھنا چاہتے. اس نے کہا آپ کے پاس بھی لشکر؟ کہا ہاں. تو امام نے اپنی انگلیوں کے بیچ میں سے اس کو دکھایا تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے جو ہے وہ ہتھیار لیے ہوئے کھڑے تھے. تو اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام کو بھی عسکری کہتے ہیں اور اسی لیے ان کے بیٹے کو بھی عسکری کہتے ہیں. عسکری اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں نے جو ہے وہ فوج دکھائی. جب متوکل غش کھا کر گرا تو ایک مرتبہ امام نے اسے کہا کہ نہیں ڈرو نہیں, ہم کسی سے جنگ نہیں کرتے, ہم اللہ کے خاطر جنگ کرتے ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے جب ہی جنگ کرتے ہیں. تو متوکل کو اتنا زیادہ امام سے حسد تھا کہ اس نے ایک پروسیشن بنایا اور اس پروسیشن میں اس نے یہ حکم دیا کہ جتنی آبادی ہے وہ سب اس کے پیچھے چلے. اس پروسیشن میں صرف امام علی متوکل سوار رہے گا اور اس کا جو وزیر ہے وہ سوار رہے گا, باقی سب جو ہے وہ پیدل چلیں گے. امام علی نقی علیہ السلام بھی پیدل چلے. اور جب امام چل رہے تھے, اتنا لمبا راستہ تھا کہ جب امام چل رہے تھے تو ایک صحابی نے امام کو دیکھا, یا ابن رسول اللہ آپ تو پسینے میں شرابور ہیں. تو امام نے حوالہ دیا صالح کی اونٹنی کا, اور صالح کی اونٹنی کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ انہیں خداوند عالم نے 3 دن کی مہلت دی. یہ کہہ کر امام آگے بڑھتے چلے گئے. جب وہ شخص اپنے گھر واپس پہنچا تو دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کو ایک شیعہ عالم پڑھا رہا ہے. تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا. کہا کون سی آیت پڑھی تھی؟ کہا کہ وہ اللہ نے 3 دن کی مہلت دی ہے. کہا تم یقین جانو کہ چونکہ اس نے امام کی توہین کی ہے لہذا متوکل کے پاس صرف 3 دن ہے. تیسرے دن متوکل کو اس کے بیٹے ہی نے مار دیا. منتصر نے اسی کو مارا اور مستعین وہ قبضے میں اس نے قبضہ کیا. تو لوگوں نے آ کر امام سے کہا کہ متوکل تو مارا گیا, اس کے بیٹے نے مارا ہے, وہ خلیفہ بن گیا. کہا کہ چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو, اگر باپ کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے تو خداوند عالم اس کی زندگی کم کر دیتا ہے. تو چونکہ منتصر نے اپنے باپ کو مارا ہے, دشمن اہل بیت تھا باپ, مارا ہے, لہٰذا اس کی عمر گھٹ گئی. 6 مہینے حکومت کی ہے اس نے. متوکل نے ابن سکیت اسحاق ابن یعقوب کو اپنے بچوں کے پڑھانے کے لیے رکھا تھا, منتصر کے اور مستعین کے پڑھانے کے لیے. ایک دن پڑھاتے ہوئے اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اے ابن سکیت یہ بتاؤ کہ یہ میرے دونوں بچے افضل ہیں یا حسن اور حسین. بس یہ سننا تھا کہ ابن سکیت کہا کہ تم ان سے موازنہ کر رہے ہو, ان کا تو یہ فقرہ کہا تو کمبر کے مقابلے پر نہیں ہے اور تیرے بچے جو ہے وہ کمبر کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہاں حسن اور حسین. یعنی بے خوف ہو کر اس نے بیان کر دیا. تو اب نتیجہ بھی اس کو بھگتنا ہے. اس کو نتیجہ یہ بھگتا کہ اس کی زبان کو گدی سے نکال لیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا. امام کے
چونکہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کو بار بار ڈھانے کی کوشش کی ہے اس نے، تو اس زمانے میں ایک زید مجنون، بہلول دانا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور زید مجنون بھی تھے اس زمانے میں. تو زید مجنون نے جب دیکھا کہ امام کے روزے کو اٹھایا جا رہا ہے تو انہوں نے قصیدہ کہا، اور قصیدہ کہنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ جو اس کی کنیزیں ہیں یہ جب مر جاتی ہیں تو بڑی شان و شوکت سے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس مظلوم کا جنازہ جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، جب اس کی قبر کی بات آتی ہے تو اس کو ڈھانے کی کوشش کی جاتی ہے. امام علی نقی علیہ السلام سے چونکہ حسد بھرپور تھا، لہٰذا معتز نے کسی وسیلے کے ذریعے سے امام کو زہر دیا. یہ پہلا موقع ہے تاریخ کا کہ جب کسی نے امام کے بیٹے کو دیکھا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت جیسے ہوئی ہے تو لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس عالم میں دیکھا کہ گریبان جاگ ہے، آستین الٹی ہوئی ہے، سر سے عمامہ اتارا ہوا ہے، اور ننگے پیر دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ واقعاً باپ کا انتقال ہوا ہے. امام نے جا کر غسل دیا، کفن پہنایا، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو قبر میں اتارا. بس اتنا کہوں گا مولا، بے شک آپ پردیس میں تھے، بے شک آپ کے اوپر مصیبت طاری ہوئی ہے، لیکن کم سے کم اپنے ہاتھوں سے آپ نے غسل تو دے دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے آپ نے جنازہ تو اٹھایا تھا، اپنے ہاتھوں سے تو آپ نے امام کو دفن بھی کیا ہے. لیکن کربلا میں آ کر دیکھیں کہ ایسا بیٹا بھی موجود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، نہ باپ کو غسل دے سکتا ہے، نہ جنازہ اٹھا سکتا ہے. ہاں 3 دن کے بعد موقع ملا تو ایک مرتبہ امام آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی حسین کے لاشے کو اٹھایا، اپنے چہرے کو امام کی گردن پر رکھ کر یہ کہا، اے میرے بابا، آپ کو پیاسا ہی شہید کر دیا، آپ پر میرا سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین اسلموا ایہم منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے جملہ گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. پانے والے واسطہ محمد و آل محمد کا رجب کا مہینہ ہے، تمام مومنین اور محبان اہل بیت کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پانے والے بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی حاجتیں پوری فرما. پانے والے ہمارے اعمال قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. تمام مومنین اور مومنات کو تمام امراض سے شفا عطا فرما، تمام اشرار سے محفوظ رکھ. پانے والے حوادث سے زمانی اور مکانی سے محفوظ رکھ، آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ رکھ. پانے والے بحق محمد و آل محمد حج اور زیارت سے مشرف فرما. ظہور ایمان زمانہ میں تعجیل فرما. ہمارا شمار میں کیا یا حسین 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 یا حسین. بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، رکھنا میری مادر سے میرا زخم چھپا کر. بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، رکھنا میری مادر سے میرا زخم چھپا کر.
नौजवान लाल हूँ 18 बरस का, वो लुटी गई उसका कोई अरमान न निकला। इस हाल में देखा तो न मर जाए तड़प कर, रखना मेरी मादर से मेरा वक्त छुपा कर, रखना मेरी मादर से मेरा वक्त छुपा कर। गम इसका बहुत है उसे लेने नहीं आया, सुबह के लिए बस यही पैगाम है मेरा। कहना कि मुलाकात करूँगा लब कौसर, रखना मेरी मादर से मेरा जख्म छुपा कर, रखना मेरी मादर से मेरा जख्म छुपा कर। मकतल में कली में कयामत का समा था, ऐ ज़हर से ज़बर गुना था। जब दर्द की शिद्दत से ये दोहराते थे अकबर, रखना मेरी मादर से मेरा जख्म छुपा कर, रखना मेरी मादर से मेरा जख्म छुपा कर। जलते खैमों से सदा आई सुए कर वो बला, हाय अपार हाय अपार हाय अपार हाय अपार। लो खबर जल्द के अब बेस्तर सजाद जला, हाय अपार हाय अपार हाय तन्हा 18 बिरादर की बहन है बन में, नींद क्यों आ गई है भाई बताओ रन में। नींद से जागो छिनी है अब मुज़्तर की रिदा, हाय अपार 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 हाय अपार। मेरे गाजी मेरे सफदर मेरे मीरे लश्कर, देख बेआस है परदेस में तेरी ख्वाहर। थक गया से पैगंबर का भी सजदे में गला, हाय अपार 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 हाय अपार। मेरा अकबर मेरा कासिम मेरा असगर ना रहा, तो मेरे लाल थे दोनों में से कोई न बचा, ना कोई भाई भतीजा ना कोई है बेटा, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास
بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، جتنے نشتر میرے سینے میں دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا. ہائے عباس 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 ہائے عباس. بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا. ہائے عباس 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 ہائے عباس. جی کے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں، زندگی گزر گی زینب کی تیرے ماتم میں، مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا. ہائے عباس 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 ہائے عباس. یا حسین 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 یا حسین. اللہم صلی علی محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام